بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ محلے میں پوچھ گچھ کروں گا، شاید کسی کو کچھ معلوم ہو، فرصت ملے تو کل شام کو چکر لگا لینا۔ رمضان چاچا نے مجھے محلے کے اوباش لڑکوں سے تصادم سے تو بچا لیا تھا، لیکن اس سے آگے وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے، لہٰذا ان کے پاس تھوڑا وقت گزار کر میں وہاں سے لوٹ آیا۔ ہوٹل پہنچا تو غزالہ کو اتنی جلدی میری واپسی کی امید نہیں تھی۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھول کر اس نے میری صورت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ بہت جلد لوٹ آئے آپ، اس نے تحیر امیز لہجے میں کہا۔ وہ لوگ نہیں مل سکے غزالہ، میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں مل سکے، اس نے تحیر امیز لہجے میں دہرایا۔ تو اب کیا ہوگا؟ قدرت کو منظور ہوا تو شاید کوئی اتفاقی بہانہ بن جائے، ویسے تو کوئی امید نہیں۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں، میں نے بستر پر جوتوں سمیت دراز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر میرے ذہن میں خیالات کا تانا بانا الجھنے لگا۔ پہلے B4 کا صفایا ہوا اور اس کی جگہ کراچی کی حد تک سارے تنظیمی معاملات میں مجھے خود مختار بنا دیا گیا۔ 300 میل کی حد میں کام کرنے والا طاقتور ٹرانسمیٹر MT300 بھی میری تحویل میں آ گیا۔ اس کے بعد پورے شہر میں صرف C1 یا قاسم ہی ایک ایسا شخص تھا جو میری مانمانیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا، مگر اسے میں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ دوسری الجھنوں میں پھانس لیا تھا۔ پھر مجھ سے اوپر والا بھی قدرت کے بھیانک انتقام کا شکار ہو گیا۔ اخبارات میں اسے مٹھا خان کہا گیا، لیکن تنظیم والوں کے لیے وہ B1 تھا۔ اس کی عبرتناک خودکشی کے بعد میرا براہ راست A2 سے مواصلاتی رابطہ قائم ہو گیا۔ A2 کون تھا؟ اس کی نقاب کشائی کی دھن میں ہی میں کراچی سے لاہور تک دوڑا چلا آیا تھا۔ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حوالہ تھا، وہ پراسرار ٹیلی فون نمبر جس پر رات 1 سے 3 بجے تک خود A2 پیغامات وصول کر کے ہدایات جاری کرتا تھا۔ بقیہ وقت میں اس نمبر پر ایک بوڑھی اور بیمار عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں بڑی ماں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، لہٰذا مجھے بھی لامحالہ ہوٹل میں ہی قیام کرنا تھا۔ A2 کی تلاش میں نکلنے سے پہلے میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرہ غزالہ ہی کے نام پر بک ہوا تھا، مگر وہ ڈبل بیڈ روم تھا۔ میں چاہتا تو اسی میں قیام کر سکتا تھا، مگر میں نے اسے مناسب نہ سمجھا۔ غزالہ کو میں نے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ چاہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی وقت بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ غنیمت ہوا کہ مجھے اسی فلور پر ایک کمرہ مل گیا۔ چابی حاصل کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے اٹھا تو غزالہ کی استفسار طلب نگاہیں قدموں کی زنجیر بن گئی۔ کیا کھانا بھی ساتھ نہیں کھائیں گے؟ اس نے شکایتی لہجے میں سوال کیا۔ ہمیں انجان بن کر رہنا ہے غزالہ، میں نے اسے محبت امیز لہجے میں سمجھایا۔ میری وجہ سے تم کسی دشواری میں بھی گرفتار ہو سکتی ہو۔ میں آج رات ہی سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج رات سے؟ اس نے تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میں نے آہستگی سے کہا۔ مجھے اس گھر کا سراغ لگانا ہے جہاں وہ فون لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آج رات ہی اس گھر میں گھس کر صورتحال کا جائزہ لے ڈالوں۔ آپ اکیلے جائیں گے؟ اس کے لہجے میں تشویش امڈ آئی۔ سوچ رہا ہوں کہ سلطان شاہ کو بھی ساتھ لے لوں، تم ذرا محتاط رہنا۔ وہ آسودہ انداز میں ہنس پڑی۔ ابھی کون سی احتیاط کی ضرورت ہے؟ میرا کام تو کل سے شروع ہوگا، جب میں ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ سے رجوع کروں گی۔ کل نہیں، میں نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے تمہارے رہائش کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ رہ تو رہی ہوں یہاں، اس نے میری بات نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اگر اس دفتر کی آڑ میں کوئی گھپلہ ہو رہا ہے تو وہ لوگ تمہارے بارے میں چھان بین ضرور کریں گے، اور انہیں بھڑکانے کے لیے یہی ایک بات کافی ہوگی کہ تم ہوٹل میں رہ رہی ہو۔ تمہارے لیے کسی آبادی میں رہائش کا بندوبست کرنا ہوگا جہاں تمہارے بارے میں کوئی ہمدردانہ گواہی بھی دے سکے۔ بڑی ماں کا گھر تو ملا نہیں، پھر اب کون سا ٹھکانہ تلاش کریں گے؟ ابھی وہ محلہ باقی ہے جہاں میں نے ماں کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں نے دل میں درد کی ہلکی سی کسک محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ماں کام پر چلی جاتی تھی تو میں اسکول سے واپسی کے بعد اپنا وقت ایک منہ بولی خالہ کے گھر گزارتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی وہی گھر میرا سہارا بن
بن جائے۔ غزالہ کو سمجھانے کے بعد میں اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو بلب روشن کرتے ہی حیران رہ گیا کہ کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی گدے دار کرسی پر سلطان شاہ نہایت اطمینان سے براجمان تھا۔ تم یہاں کیسے؟ بدقت تمام میرے منہ سے نکلا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میرے اور بابی کے کمروں کے سوئچ بورڈ شاید ایک ہی دیوار پر ہیں اور درمیان میں کوئی ناقص سا گتا لگا ہوا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں تم دونوں کی ساری گفتگو سننے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سوچا کہ کیوں نہ تم کو اچانک ہی حیران کر دوں۔ اور کمرے کی چابی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ میں نے اس کے مقابل مسہری پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ چابی؟ وہ بے ڈنگے پن سے ہنسا اور پھر جیب سے ایک مڑا ہوا تار نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ حکم دو تو سارے کمروں کے تالے اسی ایک تار سے کھولتا چلا جاؤں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خود کو میرے توقعات کا اہل ثابت کر رہے ہو۔ کھانا تو کھا لیا ہوگا تم نے؟ الحمدللہ، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ اب تم کام بتاؤ۔ تم یہیں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے نکل گیا۔ میں چاہتا تو نمبروں کی ترتیب والی ٹیلی فون ڈائریکٹری کمرے میں بھی منگوا سکتا تھا، لیکن اس طرح میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ نیچے اتر کر میں نے استقبالیہ کاؤنٹر سے وہ ڈائریکٹری لی اور ایک صوفے پر بیٹھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ چند ہی منٹ بعد مجھے مطلوبہ نمبر مل گیا۔ وہ مسز دلدار بٹی کے نام پر تھا، جس کی سکونت ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں تھی۔ میں نے وہ مختصر سا پتہ ذہن نشین کر کے ڈائریکٹری استقبالیہ کلرک کو لوٹا دی۔ اصل مہم کے آغاز سے پہلے میں مطلوبہ ٹھکانے کا محلِ وقوع ذہن نشین کرنا چاہتا تھا، لہذا اسی وقت سلطان شاہ کو ساتھ لے کر ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن وسیع اور پرشکوہ مکانات پر مشتمل ایک صاف ستھری آبادی تھی، جہاں شہر جیسی بھیڑ بھاڑ کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ ٹیکسی چھوڑنے کے بعد ہم دونوں کو بمشکل ایک گھنٹہ برباد کرنا پڑا اور آخر کار ہم اس وسیع احاطے کے سامنے پہنچ گئے، جہاں پھاٹک پر مسز دلدار بٹی کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ اس علاقے میں ہر مکان وسیع احاطے میں گرا ہوا دوسرے مکانات سے بالکل الگ تھلگ واقع تھا، اور خوبی کی بات یہ تھی کہ سامنے پختہ سڑک ہونے کے باوجود عقبی حصے میں تاریک گلیاں موجود تھیں۔ جدید شاید فراہمی اور نکاسی آب کا وسیلہ واقع تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں اس مکان میں رات گئے گھسنے کی کوشش کروں گا، مگر اس مکان پر اس وقت بھی بے رونقی کا راج تھا۔ احاطے میں روشن 2-3 بتیوں کے علاوہ عمارت کہ طول و عرض میں ایک ہی کھڑکی روشن نظر آ رہی تھی۔ میں نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے مجھے ریسٹ واچ کی طرف متوجہ پا کر معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ بس یہ تسلی کرنا ہے کہ اندر کتے تو نہیں کھلے ہوئے ہیں، میں نے اس کے ہمراہ ایک طرف چلتے ہوئے کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہو لیا اور ایک لیمپ پوسٹ سے ٹک کر وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگانے لگا، مگر میری نگاہیں بدستور سلطان شاہ کا تعاقب کر رہی تھی۔ بڑھتے ہوئے اس نے راستے میں جھک کر شاید چند پتھر اٹھائے اور پھر میں نے اسے مسز دلدار بٹی کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے مختصر سے وقفے سے 2 بار کوئی چیز اندر احاطے میں اچھالتے دیکھا۔ وہ میری توقع سے بڑھ کر ہوشیار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے اسے محض قابل اعتماد سمجھ کر اپنے ساتھی کے طور پر منتخب کیا تھا، لیکن وہ ہر مرحلے پر یہ ثابت کرتا آ رہا تھا کہ اس کی ذہانت اور بروقت فیصلے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ احاطے میں کتوں کی موجودگی کا اندازہ لگانے کے لیے سناٹے میں سانگ باری سے بہتر کوئی نسخہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ اپنی تسلی کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسٹریٹ لیمپس کی نندا سی روشنی میں اس کا ہیبلا دور تک بڑھنے کے بعد واپس آنے لگا تھا۔ واپسی میں بھی اس نے مسز دلدار بٹی کے مکان میں پتھر اچھالے اور اس بار چند ثانیوں کے لیے وہاں رک کر اندر سے کسی قسم کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا، اور آخر کار ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے میرے پاس آ موجود ہوا۔ لگتا ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کتا نہ کوئی چوکیدار، اس نے آتے ہی پر اعتماد لہجے میں اعلان کیا، اور میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ شہر کے آسودہ حال لوگوں کی آبادی تھی، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس دور میں دولت آسانی کے ساتھ نہیں کمائی جاتی۔ اول تو دولت کی دیوی دور دور سے درشن کراتی رہتی ہے، پھر
پھر جب آتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پیسے کے ساتھ اس نے کچھ روگ بھی کما لیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا روگ بے خوابی کا ہوتا ہے۔ بڑی آمدنی کی بڑی فکریں سب سے پہلے راتوں کے سکون پر شاب خون مارتی ہیں، اور انسان خوابگاہ کے اندھیرے میں نرم بستر کی آغوش چھوڑ کر کھلے ہوئے دریچوں میں یوں آ کھڑا ہوتا ہے جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کھڑکی سے اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی نگاہیں مجھے اور سلطان شاہ کو وہاں مشتبہ انداز میں کھڑا ہوا دیکھیں، لہٰذا میں نے چلتے چلتے اپنی بات جاری رکھی۔ میدان صاف ہے تو پھر ہمیں اسی وقت کام دکھانا ہوگا، میں نے دبے دبے ہیجان امیز لہجے میں کہا۔ اندر کودو گے؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں، میں نے قدرے تحیر کے ساتھ کہا، کیونکہ اس کا سوال کرنے کا انداز عجیب سا تھا۔ ویسے بھی وہ عموماً حکم کی تعمیل سے غرض رکھتا تھا، سوالات کم ہی کرتا تھا۔ اب تک تم جو کچھ بتاتے رہے اس پر میں آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن ضرورت سے زیادہ بے خبری کسی وقت بھاری نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ میں نے ہوٹل کے کمرے میں تمہاری اور بابی کی جو گفتگو سنی تھی، اس سے میں نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ تمہیں اپنے کسی نامعلوم دشمن کی تلاش ہے۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ تمہارا دشمن اسی مکان کو کمینگاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے تو تمہیں نہایتا اندر نہیں گھسنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کے انتظامات اتنے مضبوط ہوں کہ انہوں نے احاطے کے حفاظتی پہلوؤں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی ہو۔ میں تصادم کے ارادے سے نہیں آیا، میں نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ آج تم بس حالات کا اندازہ لگانا ہے، جہاں بھی ٹکراؤ کا خطرہ محسوس ہو الٹے قدموں لوٹ آؤں گا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ عمارت احاطے کے تقریباً وسط میں بنی ہوئی ہے، پچھلی گلی بالکل تاریک اور ویران ہوگی۔ میں اسی سمت سے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں کیا کروں گا؟ میری بات پوری ہونے سے قبل وہ تجسس امیز لہجے میں بول پڑا۔ تم باہر رہ کر نگرانی کرو گے، بیرونی مداخلت کا خطرہ محسوس کرتے ہی ایک طویل سیٹی بجا دینا تاکہ میں نکلنے کی فکر کر سکوں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس مرحلے پر میں تصادم سے بچنا چاہ رہا ہوں، ورنہ دشمن ہوشیار ہو جائے گا اور ہم ایک بار پھر اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اپنے پروگرام پر گفتگو کرتے ہوئے ہم دونوں کافی دور نکل گئے، لیکن جب ہم 10 منٹ بعد مذکورہ مکان پر اپنے طے شدہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ہمارے ذہنوں پر صورتحال کی سنگینی کا احساس کسی حد تک طاری ہو چلا تھا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 11:15 بجا رہی تھی۔ کراچی کی جاگتی راتوں کے لحاظ سے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس علاقے میں لاہور والوں کا اجتماعی انداز حاوی تھا۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، دور سے آوارہ کتوں کی آوازیں ابھر کر معدوم ہو رہی تھیں اور بیشتر مکانوں کے اقامتی حصے تاریک پڑے ہوئے تھے۔ میں عمومی رفتار سے چلتا ہوا اس نکڑ تک پہنچا جہاں سے مجھے تاریک عقبی گلی میں گھسنا تھا۔ لہجہ بھر کے لیے رک کر میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ میدان بدستور صاف پڑا ہوا تھا، بہت ہی بہتر کمینگاہ چنی تھی۔ سلطان شاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، شاید اس نے اپنے لیے کوئی بہت ہی بہتر کمینگاہ چنی تھی۔ میں پھرتی سے آگے بڑھا اور گلی میں پھیلی ہوئی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ گلی تاریک لیکن صاف ستھری تھی۔ میں بائیں ہاتھ پر تیسرے احاطے کی سپاٹ دیوار کے قریب رک گیا۔ عام تعمیری رواج کے مطابق شاید کسی بھی مکان کے عقبی احاطے میں کوئی دروازہ یا پھاٹک نہیں تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ شہری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اسی عقبی گلی کو استعمال کیا گیا تھا۔ اندھیرے کا عادی ہو جانے کے بعد مجھے پانی، گیس اور بجلی وغیرہ کے لوازمات نظر آنے لگے تھے۔ اچانک ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے مطلوبہ مکان کی دیوار کے تقریباً 7 کنکریٹ کی چوکی پر محکمہ ٹیلی فون کی اونچی سی کیبنٹ لگی دیکھی جس سے علاقے کے لوگوں کو کنیکشن دیے گئے ہوں گے۔ میں اس آہنی کیبنٹ پر چڑھ کر بآسانی 8 فٹ اونچی دیوار کے اس پار کا جائزہ لینے کے بعد اندر کود سکتا تھا۔ میں احتیاط کے ساتھ اس کیبنٹ پر چڑھا، دھیرے دھیرے سر اٹھا کر احاطے کے اندر پھیلی ہوئی ویرانی کا جائزہ لیا اور پھر تن بے تقدیر ہو کر دیوار پر چڑھ کر نرم لان پر کود گیا۔ عمارت کے مکین میری توقع سے بڑھ کر بے فکرے اور بے پرواہ ثابت ہوئے۔ میں پھونک کر قدم آگے
بڑھاتا رہا اور بدستور بے اکراں سناٹا چھایا رہا۔ نگہبانی کے لیے وہاں کتوں وغیرہ کا امکان تو پہلے ہی رد ہو چکا تھا اور اس وقت چوکیدار کی موجودگی بھی مشکوک سی نظر آ رہی تھی، یا شاید وہ بھی اپنے آقاؤں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کسی گوشے میں جا سویا تھا۔ احاطے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا رخ عمارت کی عقبی سمت ہی کی طرف رکھا۔ سناٹے کی بنا پر سامنے کے رخ پر کسی دروازے وغیرہ کے کھلے ہونے کی امید حماقت ہی ہوتی، البتہ یہ امکان تھا کہ شاید کوئی کھلی ہوئی کھڑکی میرے لیے سہولت پیدا کر سکے۔ میرے حواس پوری طرح کام کر رہے تھے، لیکن تمام تر حوصلے کے باوجود میرے اعصاب پر سنسنی چھائی ہوئی تھی، جس کا سبب یہ احساس تھا کہ میں اس وقت A2 کی کمی گاہ میں موجود تھا۔ A2 جو موت کے سوداگروں کی ٹولی میں ایک پر اسرار نام تھا، جس کا وجود ہر شخص کے لیے ایک راز تھا، لیکن میں اپنی کوششوں سے اس کی دہلیز پر چڑھ کر اسے للکارنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ میں نے عقبی سمت کا پوری طرح سے جائزہ لے ڈالا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آ سکی۔ مکان کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ اس طرف کھڑکیاں ہی کم تھیں اور جو تھیں وہ بند نظر آ رہی تھی، لیکن کونے پر پہنچتے ہی خوشی سے میرا دل بلیوں اچھل پڑا، کیونکہ بغلی دیوار میں ایک کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی، جس کے شیشوں پر اندر سے آنے والی مدھم سبز روشنی کا ہلکا سا انعکاس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کھڑکی کسی خوابگاہ میں کھلتی تھی۔ A2 یا اس کے کسی معتمدگی خوابگاہ کی دریافت میرے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا، پھر رات کی تاریکی میں دھیمے دھیمے سر اٹھا کر اندر کا جائزہ لینا چاہا تو بیک وقت دو انکشافات ہوئے۔ اول تو کھلی ہوئی کھڑکی کے پیچھے چوبی فریم میں مضبوط آہنی گریل نصب تھی۔ دوئم یہ کہ خوابگاہ میں پھیلی ہوئی مدھم سبز روشنی میں ایک انسانی ہیبلا کھڑکی کی طرف پشت کیے چادر اوڑے بے خبر سو رہا تھا۔ میرے وجود میں اضطراب کی لہر سرایت کر گئی۔ شکار سامنے موجود تھا اور اپنے سر پر منڈلانے والے خطرے سے بے خبر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں اسے بآسانی زیر کر سکتا تھا۔ میری نگاہیں بے چینی سے دیوار پر پھیلنے لگیں، پھر اچانک ہی اپنی خوش نصیبی پر جوم اٹھا۔ اس رات ستارے میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میں بآسانی اس خوابگاہ تک آ پہنچا تھا اور وہاں سے کھسکنے کی راہ بھی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر دیوار میں ایک چوکور خلا موجود تھا، جسے اندر سے ہارڈ بورڈ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس خلا کے 2 عدد دیوار گیر آہنی بریکٹ لگے ہوئے تھے، جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں کسی وقت ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہوگا، جسے مستقل طور پر مرمت کے لیے ہٹا کر میرے لیے ایک راستہ تیار کیا گیا تھا۔ ہارڈ بورڈ پر میں نے باہر سے بتدریج دباؤ ڈالا تو 24 فریم زنگ خوردہ کیلوں کی جگہ چھوڑنے کی مدھم سی آواز پیدا ہوئی اور میں نے فوراً دم ساتھ کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ چند ثانیوں تک اسی طرح بیٹھا رہا، پھر میں نے کھڑکی کے قریب پہنچ کر محتاط انداز میں اندر کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ بستر پر سوئے ہوئے شکار کی پوزیشن میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں نے چکنے انداز میں آہستہ آہستہ ہارڈ بورڈ کو اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس وقت میرے ذہن میں خیالات کی آندیاں سی چل رہی تھی۔ A2 کے فون نمبر کے ذریعے میں اس مکان میں موجود تھا۔ اس نمبر پر میری A2 سے بات بھی ہو چکی تھی، لیکن اس پر A2 سے بات کرنے کے لیے رات 1 سے 3 بجے کا وقت مقرر تھا۔ 1 بجے سے پہلے اس نمبر پر کال ایک عمر رسیدہ بوڑھی عورت نے وصول کی تھی، جس کے بیان کے مطابق یہاں کوئی مرد نہیں رہتا تھا۔ نہ جانے بستر پر کون سویا ہوا تھا، بوڑھی اور بیمار عورت ہوگی۔ میرے لیے اعصابی اضطراب پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے آخری بار گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر ایئر کنڈیشنر کے کھلے ہوئے سوراخ میں سے گزر کر خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بستر پر وہ انسانی ہیبلا بدستور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا اور پھر میرے وجود میں مایوسی کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ ایک فربا اندام بوڑھی عورت تھی جو دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میری نگاہیں عورت سے ہٹ کر کمرے کا طواف کرنے لگیں اور مجھے ایک گوشے میں
چارپائی پر رکھا۔ ٹیلی فون انسٹرومنٹ بھی نظر آ گیا۔ میں دبیز فرشی قالین پر تیزی سے اس طرف بڑھا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو فون پر ٹون آ رہی تھی۔ میں نے ریسیور رکھنے سے قبل اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہاں رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ٹیلی فون اور اس مکان تک میری رسائی ہو چکی تھی، لیکن A2 کے بارے میں کوئی سراغ ملتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت جس انداز میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اس کی بنا پر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی بیمار تھی، ورنہ عمر کی اس دہلیز پر انسان اتنی گہری نیند کبھی نہیں سو سکتا۔ شاید اس پر کسی خواب اور دعا کے گہرے اثرات تھے۔ اس مخصوص صورتحال میں میرے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا کہ میں اسی کمرے میں ٹھہر کر 1 بجنے کا انتظار کروں اور پھر ٹیلی فون کے بارے میں رونما ہونے والے کسی متوقع تبدیلی کا خود سراغ لگاؤں۔ محض اسی وقت میں کوئی پیش رفت کر سکتا تھا۔ اس خواب کا باہر کھلنے والی کھڑکی کے علاوہ 2 دروازے نظر آ رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ اندازہ لگا لینا ذرا بھی دشوار نہیں تھا کہ ان میں سے ایک ملحقہ باتھ روم میں کھلتا تھا اور دوسرا اس خوابگاہ کو عمارت کے اندرونی حصوں سے ملاتا تھا۔ میں نے بڑھ کر اندرونی حصے میں کھلنے والے دروازے کا جائزہ لیا تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اندر سے کنڈی کھول کر دروازہ کھولا اور چند ثانیوں تک دوسری طرف چھائے ہوئے گہرے سناٹے پر کان جمانے کے بعد نیم روشن راہداری میں رینگ گیا۔ عمارت خاصی وسیع ثابت ہوئی، لیکن وہاں 4 نفوس ہی دریافت ہو سکے جو سب گہری نیند سو رہے تھے۔ راہداری میں عمر رسیدہ عورت کی خوابگاہ سے ملحق کمرے میں ایک جوان العمر لڑکی سوئی ہوئی تھی، یا پھر کچن کے قریب ایک کمرے میں 2 ادھیڑ عمر ملازم سوتے نظر آئے۔ میں آگے بڑھتا ہوا مکان کا داخلی دروازہ کھول کر برآمدے میں نکل گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس صورتحال سے حوصلہ پا کر میں برآمدے سے پختہ روش پر اترا اور تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ کرتا ہوا واپس لوٹ آیا کہ واپسی میں چوروں کی طرح عقبی دیوار پھاندنے کی بجائے میں پھاٹک کی ذیلی کھڑکی ہی استعمال کروں گا۔ واپسی پر میں عمارت کے اندرونی دروازوں کو حسب سابق بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس تمام جائزے سے فارغ ہو کر میں دوبارہ بوڑھی عورت کی خوابگاہ میں پہنچا تو گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر رکی ہوئی نظر آئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ ہونے کے لیے مجھے کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کرنا تھا۔ میں مسحری کے قریب فرشی قالین پر اس طرح دراز ہو گیا کہ سوئی ہوئی عورت پر نگاہ رکھ سکوں۔ طویل انتظار کے آغاز نے دل میں سگریٹ سلگانے کی خواہش کو جنم دیا، لیکن میں نے فوراً ہی اپنی طلب کا گلا گھونٹ دیا۔ بڑھیا بیمار تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے سگریٹ کی بو سے الرجی نہ ہو۔ اگر میری سگریٹ نوشی کی بنا پر وہ کھانستی ہوئی بیدار ہو جاتی تو میرے پورے منصوبے پر پانی پھر سکتا تھا۔ قالین پر لیٹے لیٹے میرا ذہن سلطان شاہ کی طرف بھٹک گیا۔ عیسیٰ خان کے گروہ سے ٹوٹا ہوا وہ شخص اس وقت تک میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ یوں تو میری تنظیم کی جڑیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے نیچے کام کرنے والوں میں بانت بانت کے لوگ موجود تھے، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ ان سب سے میں صرف تنظیم کے مفادات کے لیے ہی کام لے سکتا تھا، جبکہ میرے دل میں بغاوت جنم لے چکی تھی۔ اپنے باغیانہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے صرف سلطان شاہ ہی ایسا آدمی تھا جس پر میں کھلے دل کے ساتھ اعتماد کر سکتا تھا۔ A2 تنظیم کا سربراہ اور بہت زیادہ باخبر آدمی تھا، لیکن وہ بھی سلطان کے وجود سے باخبر نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی چھوڑنے تک میں نے اسے خود سے دور ہی رکھا تھا۔ اگر ایک بار وہ کھل کر سامنے آ جاتا تو شاید میرے لیے اس کی افادیت محدود ہو کر رہ جاتی۔ گھر سے ایئرپورٹ روانہ ہونے کے لیے پہلے میں نے سلطان شاہ کو ٹیکسی سے علیحدہ بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بعد میں مصلحت کی بنا پر اسے ساتھ ہی لے کر روانہ ہوا تھا، اور راستے میں میرے اندیشے کی تصدیق بھی ہو گئی کہ قاسم نے میری ہدایت سے انحراف کرتے ہوئے اپنے کسی گرگے کو میری نگرانی پر مامور کیا ہوا تھا۔ لیکن نگرانی کرنے والا اس قدر احمق تھا کہ خود کو میری نگاہوں سے پوشیدہ نہ رکھ سکا، اور پھر میری ہدایت پر تارک روڈ پر سلطان شاہ نے اس کی یادگار طریقے پر مرمت کر ڈالی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اپنے آدمی کے حشر کا علم ہونے کے بعد قاسم تل ملاتا رہ جائے گا اور واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد اس دوسرے آدمی کی تلاش میں مصروف ہو جائے گا جسے اس کے گرگے نے مکان سے نکلتے ہوئے میرے ساتھ دیکھا تھا۔
مٹھا خان کی موت کے بعد حالات نے اچانک ڈرامائی موڑ لیا تھا اور عارضی طور پر A2 نے ہنگامی حالات کا اعلان کر کے باہمی روابط کو سختی سے محدود کر دیا تھا۔ ان حالات میں مجھے کراچی ہی میں رکنا تھا، لیکن میں اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر لاہور آ پہنچا تھا۔ قاسم جب اپنی کوششوں کے بعد شہر میں میرا یا میرے معاون کا سراغ نہ پاتا تو یقینی طور پر الجھن میں پڑ جاتا، لہذا میری کوشش یہی تھی کہ جلد از جلد اپنی مہم ختم کر کے واپس کراچی پہنچوں اور حامد کے ذریعے حاصل ہونے والی 3 نوجوان کارندوں کے ذریعے مال باہر بھیجنے کی کوشش کروں، کیونکہ اس ہنگامی دور میں بھی A2 نے اس کام کو تعطل میں نہیں ڈالا تھا اور مجھے رابطہ رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ سوئیوں کا سفر دھیمے دھیمے جاری رہا اور میرا ذہن خیالات کی دلدل میں ڈوبا رہا۔ میں بذات خود فون نمبر کے حوالے سے A2 کا کھوج لگانے کی کوشش میں مصروف تھا، کیونکہ میرے علم کے مطابق اب تک وہی تنظیم کا سربراہ نظر آ رہا تھا، لیکن تنظیم میں حروف تہجی اور نمبروں کے اشتراک سے عہدوں کی باہمی شناخت کا جو طریقہ رائج تھا، اس کی بنا پر میرا یہ قیاس تھا کہ A2 سے اوپر 2 ورنہ کم از کم 1 آدمی ضرور مامور ہونا چاہیے تھا اور اس کی امکانی شناخت A1 یا صرف A ہونا چاہیے تھے۔ انسداد منشیات کے بارے میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں امریکی مندوب نے جو بھیانک تصویر کشی کی تھی وہ میرے ذہن میں ہر لمحے تازہ تھی۔ ہیروئن بیچنے والے ہر درجے کے لوگ بظاہر اپنے مالی مفادات کے لیے اس گنونے کام میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ان میں سے ہر شخص ایک بڑی سازش کا ایندھن بنا ہوا تھا۔ بیرونی دماغ منصوبہ بندیاں کر رہے تھے، ان کی نگاہیں طویل المیعاد کے سیاسی اور معاشی مفادات پر مرکوز تھیں اور پاکستان کی سرزمین سے گزرنے والا ہیروئن کا ذرہ ذرہ انہیں اپنی سازش میں کامیابی کی منزل سے قریب تر لے جا رہا تھا۔ شاید A2 بیرونی آقا کو ہی جواب دیتا۔ A2 لاہور رہ کر کراچی تک کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس لیے اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ پاکستان کی حد تک تنظیم کے سارے کام اس کی ثوابدید پر منحصر تھے۔ شاید قرب و جوار کے ممالک کی منڈیوں میں اس جیسے کئی اور بھی مقامی سربراہ رہے ہوں گے، سب ایک ہی آقا کے تابع ہوں گے۔ تنظیم ہی کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک بین الاقوامی دورے کی تکمیل کے لیے جاپان بھیجا گیا تھا۔ وہ سفر میں نے لاہور کی ایک فرم ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے نمائندے کے طور پر کیا تھا، دوسری طرف سے آنے والی ایشلے ہاؤس کی نمائندہ تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔